آپ کے کانٹا لگا، تکلیف ہوئی، اللہ کے لیے برداشت کیا، اس پہ آپ کا ایک گناہ معاف ہوگا، آپ کو ایک نیکی ملے گی، یہ کانٹا بھی لکھا جائے گا. یہ ساری کرنسیاں آپ کے ساتھ قبر میں اور میدان حشر میں ساتھ ساتھ شریک رہیں گی. اس لیے تو قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں جلد سے جلد صدقات و خیرات کرو، اپنے لیے جمع کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہیں سے کوئی سری یا گوشت آیا تھا؟ تو باقی تو سارا میں نے صدقہ کر دیا، یہ تھوڑا سا بچا ہے. تو آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا وہ بچ گیا اور یہ ختم ہو جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اصل میں بچا وہ ہے جو صدقہ کر دیا، وہ قبر میں کام آئے گا، یہ تو ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. تو یہ دنیا حقیقت میں واقعی 2 ٹکے کی نہیں ہے. دوسری، اس دنیا میں ایک ٹیکنیکل فالٹ جس کی وجہ سے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اللہ کی. ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ جب اس کو آخرت سے کمپیئر کرتے ہیں نا، آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں اہل ایمان کو، اہل تقویٰ کو، جو اللہ پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کو جو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ نعمتیں اگر آپ میں اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو ان نعمتوں کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں رہے گی. جیسے رکشے والے کو بڑا فخر ہے، جوتے لٹکائے ہوئے ہیں نظر نہ لگ جائے، اور رکشہ لے کے یوں کر کے گھوم رہا ہے، اور چنچی میں پیچھے لوگ بٹھا دیے، گاڑی آگے سے اوپر اڑ جاتی ہے نا بعض دفعہ. لیاری میں گدھا گاڑی والوں گدھا گاڑی پر بڑا فخر ہوتا ہے. بھائی میں نے کئی دفعہ دیکھا گدھے گاڑی پہ اتنا لوڈ ہے کہ گدھا ہوا میں معلق ہو گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیو میں بھی دیکھا ہے، اتنا پیچھے پبلک بڑھ گئی. ایک دفعہ ٹانگے میں ہم نے دیکھا، پنجاب میں ٹانگے پہ اتنے لوگ بٹھا دیے، ٹانگا اوپر. اور سنو ایک جگہ جہاز میں اتنے لوگ پیچھے بیٹھے، جہاز اوپر اڑ گیا. اب کہاں بیٹھے یہ نہیں بتاؤں گا. ایسے بدنظمی. باپ رکشے والے کو بڑا فخر ہے اپنے رکشے پر، آپ اسے کسی دن، اور آٹومیٹک سسٹم، رکشے میں تو شیشے ہی نہیں ہوتے، کیا خیال؟ شیشے ہی نہیں کہ بٹن دباؤ تو شیشہ اوپر جائے گا، بٹن دباؤ تو شیشہ نیچے آئے گا. ایسا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے، اوپن ہوا ہے. لیکن اس کو بٹھا دو لینڈ کروزر میں، بٹن دباؤ شیشے خود بخود اوپر جا رہے ہیں. اور بڑی فیسلٹیز ہیں. آپ کو اگر ٹھنڈک زیادہ ہے سیٹ کا ہیٹر آن ہو جائے گا، آپ کا سیٹ گرم ہو جائے گی، بٹن دبایا پیچھے ہو گئے. یہی ساری سہولتیں ہوتی ہیں نا، ایسے بڑے اسموتھ چل رہی ہے. وہ کہے گا یار اس لینڈ کروزر کے مقابلے میں میرے رکشہ کیا، کاش یہ ہوتا میرے پاس. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو جہنم میں سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور اس کو سب سے کم درجے کی جنت ملے گی. تو اہل ایمان جو ہے نا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن و سنت نے بیان کیا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں سزا کھانے کے بعد بالآخر وہ جہنم سے نکل. ایمان بہت بڑی نعمت ہے، خوب سمجھ لو. انسان عمل میں کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن جب تک وہ مومن ہے، ایک اللہ کا قائل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل، اسلام کو برحق سمجھتا ہے اور کلمے کو مانتا ہے، تو کیسا ہی برا عمل کرے سزا کھانے کے بعد بالآخر جہنم سے نکلے گا. اس پہ اللہ رسول نے بہت واضح طور پہ بتا دیا ہے کیوں نکلے گا. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب گناہگار مسلمان جنہوں نے زنا کیا، نمازیں چھوڑی، شرابیں پی، جب جہنم میں جلیں گے نا طویل عرصے تک، تو کافر ان سے کہے گا کہ تمہارے ایمان نے، تمہارے مسلمان ہونے نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تم تو ہماری طرح ہی ہو، ہم بھی جل رہے ہیں تم بھی جل رہے ہو. تو ہم تو غیر مسلم تھے، تم مسلم ہو، تو تمہارے مسلم ہونے کا شناختی کارڈ میں بس تم نے مسلمان لکھوا لیا تھا، تو فائدہ کیا ہوا؟ تم بھی وہی ہم بھی وہی، تو تم خدا کو مانتے تھے، اس سے تمہیں ملا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر مسلمان کو یہ طعنہ دے گا اللہ کو غیرت آئے گی، غضب آئے گا، اور اللہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مجھے مانتے تھے، جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے، جو موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے، عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے، ابراہیم کو اللہ کا خلیل مانتے، آدم کو اللہ کا نبی مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے، قرآن کو میرا کلام مانتے، جو مانتے تھے نماز پڑھنی چاہیے پڑھتے نہیں تھے، جو مانتے تھے شراب نہیں پینی چاہیے پی رہے تھے، لیکن مانتے تھے پینی نہیں چاہیے، اس کو اچھا نہیں قرار دیتے تھے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ برائی کو برائی سمجھو آپ. جو مانتے تھے بھائی نشہ نہیں کرنا چاہیے، کرتے تھے، گناہگار سمجھتے تھے اپنے آپ کو، جو بد نظری کرتے تھے لیکن وہ مانتے تھے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے. کافر کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ برائی کرتا ہے اور کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، اس کو کافر کہتے ہیں. شراب پیتا ہے، بولتا ہے بھائی میں پیتا ہوں، تیرے کو کیا تکلیف ہے؟ پیتا ہوں تو کیا ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ تو مولویوں نے بولا ہوا ہے کہ نہیں پیو نہیں پیو. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ مسلمان کافر ہے. بول لو نا یار کیا ہو گیا یار. گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا، گناہ کو برا سمجھ کے نہ کرنا، یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ کفر. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا، جیسے ہوتا ہے باہر ملکوں میں، بوڑھا ہو گیا ابا چل بھائی تو ایدی سینٹر میں جا یار، ان سے بولو یار یہ غلط ہے نہیں کرو، تو کہہ رہے ہیں کیا اس میں یار، وہاں زیادہ اچھی کیئر ہو رہی ہے اس کی، تو اس میں کیا ہے؟ باپ سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، اسے بولو بھائی آج کسی کو بولو، کہہ رہے کیا ہے میرا باپ ہے تجھے کیا تکلیف ہے؟ اس کا مطلب یہ برائی کو کیا کر رہا ہے؟ اچھا سمجھ کے کر رہا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کو کافر کہتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جب آپ ہندوؤں میں بیان کرو کہ گرل فرینڈ مت بناؤ، کہنے کیوں نہیں بنایا بھائی، کیا ہے گرل فرینڈ میں کیا خرابی ہے؟ تو برائی کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کو برائی نہیں سمجھتے. مسلمان نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، اس کو بولیں گے بھائی یہ حرام ہے، تو اس کو تھوڑا سا ندامت کا احساس ہوگا، یار کام میں کیا کر رہا ہوں غلط. نکاح پیغمبروں کی سنت ہے،
गर्ल फ्रेंड